آج ہم جانیں گے ایک ایسے نبی کا واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتے دار بھی تھے اور ایک فساد میں الجھی ہوئی قوم کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ یہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا سچا واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، یعنی ان کی بہن کے بیٹے۔ آپ کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے لوگوں سے تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کر شام کی طرف چلے گئے تو لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں ایک فساد زدہ شہر سوڈوم کی طرف بھیجا۔ یہ شہر آج کے جارڈن یا ڈیڈ سی کے آس پاس تھا۔ قوم لوط بہت فساد میں مبتلا تھی۔ ان کا سب سے بڑا گناہ تھا ہومو سیکسولیٹی، یعنی ایک مرد کے ساتھ اس ٹائم پہ جنا کرتا تھا، جو کسی بھی قوم میں پہلی بار ان لوگوں نے شروع کیا تھا۔ یہ لوگ مردوں کے ساتھ نافرمانی اور فحاشی کرتے تھے، سفر کرنے والوں کو لوٹ لیتے تھے اور ان کے اندر بالکل بھی ایمانداری نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو اپنی بات سے باز نہ آیا تو ہم تجھے اس شہر سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے عمل سے نفرت کرتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان لوگوں میں شامل تھی جو اس کی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ ان کے شہر میں جو بھی مسافر آتا تھا وہ لوگ ان کے ساتھ زنا کر کے اس مسافر کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور اس کام میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی اس عذاب میں شامل کر لیا۔ پھر اللہ نے 2 فرشتے بھیجے جو انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ جب قوم لوط کو ان مسافروں کا پتہ چلا تو وہ لوط علیہ السلام کے گھر کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، انہیں رسوا مت کرو، لیکن ان لوگوں نے سننا پسند نہ کیا۔ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ، پیچھے مت دیکھنا، بس تمہارا ایمان لانے والا گھر بچایا جائے گا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی اللہ کا عذاب نازل ہوا، آسمان سے پتھر برسے، پوری بستی کو الٹا کر دیا گیا اور انہیں زمین میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی پتھر کا بنا دیا گیا، جو آج بھی ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے، جو آج بھی جارڈن کے شہر میں واقع ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ساری زندگی حق کا پیغام دیا۔ آپ کی عمر تقریباً 80 سے 90 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کو جارڈن کے قریب کہیں دفنا دیا گیا، جہاں آج بھی کچھ مقامات لوط علیہ السلام کے مقبرے کے طور پر مشہور ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان حد پار کر جائے تو اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے، اور اگر کسی نبی کی بات نہ مانی جائے تو تباہی تقدیر بن جاتی ہے۔ دوستو، اگلے نبی کا واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔